अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात आपके लिए लेके आते हैं एक नया प्रोग्राम नए मौजू के साथ। आज का मौजू इंतहाई अहम है कि ऐसा तो नहीं है कि हम खुद अफवाहें फैला फैला के, हम खुद अपनी SMS और टेक्स्ट मैसेजिंग के ज़रिए, हम खुद अपनी ही अफवाहों का शिकार हो के इतनी कन्विक्शन से झूठ हम आगे करी जा रहे हैं या गैर मुसद्दक़ा बातें आगे करी जा रही हैं कि उससे ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे मुल्क को बेइंतहा नुकसान हो रहा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो यह है कि यकीनन हम मोबाइल्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, हम ब्लॉगिंग के ज़रिए हम अफवाहें जो हैं उनको इतनी मुसद्दक़ा तरीके से आगे कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। और हो ये रहा है कि हर शख्स इस वक्त जो है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ये नहीं कि मैं किसी और को मैं गलत कह रहा हूँ, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग ना सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव एजेंट्स बन गए हैं, डिटेक्टिव्स बन गए हैं, बल्कि हमने फैसले भी सादर करने शुरू कर दिए हैं। मुल्क की तारीखों में ऐसी कौमें शदीद बहरान का शिकार हो जाती हैं। आफतें, मुश्किलें तो हर कौम पे आती हैं, हर मुल्क पे आती हैं। उनसे निकलना और उनसे यानी उनको डील करना और उनको काउंटर करना, ये एक कौम की जो है असल काबिलियत होती है कि वो किस तरह से उनको निकलती है। रोड ब्लॉक्स या इम्पेडिमेंट्स हर कारोबार में, हर बिजनेस में आते हैं। जो उनको क्रॉस कर लेता है वही टाइकून बनता है, वही एंटरप्रेन्योर बनता है। और जो उनसे झटके खाना शुरू हो जाता है वो कहीं पहले ही किसी रास्ते पे रुक जाता है। एक दो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बतानी है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। एक मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ कि PNS महरान के ऊपर हमला आवर जो थे दहशतगर्द, उनके मतलब कुछ बातें मुझे बिल्कुल तस्दीक शुदा पता चल गई हैं। और मैं आपको इंतहाई यानी तस्दीक से ये बात बता सकता हूँ कि उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, चेचनिया और उज़्बेकिस्तान से था, और एक का ताल्लुक जो है वो नॉर्दर्न एरिया से था। ये बात तयशुदा है कि उनमें अक्सरियत थी गैर मुल्की अफराद की थी, और उनमें एक जो थे वो नॉर्दर्न एरियाज़ के थे। और दो बातें जो अभी तक ना ISPR, ना पाकिस्तान नेवी के स्पोक्स पर्सन और ना हुकूमत पाकिस्तान का कोई स्पोक्स पर्सन इस वक्त आपके पास मंजर आम पे नहीं ला रहे। मुझे नहीं पता क्यों नहीं ला रहे और क्यों कतराते हैं, कि उनको हायर जो है वो रॉ ने किया था, और उनको ट्रेन जो है वो इजराइल की खुफिया सर्विस मोसाद ने उनको ट्रेन किया था। और इनका जो हदफ था वो पाकिस्तान नेवी के वो तैयारे थे जिनको एक्वायर करते ही ये जो पूरा एक नेक्सस है ये भड़क उठा था। और ख़ास तौर पे यानी भारत का जो मीडिया है उसने बड़ा वावेला किया था कि इससे हमारी सरहदें या हमारा डिफेंस जो है वो कमज़ोर हो गया है। एक बात जो लोगों को नहीं पता, और ये मैं अगेन एक तस्दीक शुदा बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे मौजूद और बेइंतहा कीमती जहाज़ और आलात थे और जिनको बचाया गया। एक बड़ी अक्सरियत पाकिस्तान नेवी की जो जवानों की जिन्होंने वहाँ पे जाम शहादत नोश किया, वो उनकी इस तरह से नहीं हुई कि क्रॉस फायर में थे या उन्होंने फायरिंग कर रहे थे और उनको किसी ने फायर मार दिया। वो लोग थे जो वहाँ से उन अटैक्ड हैंगर के ऊपर से उन जहाज़ों को टो करके उनको खींच के वो जो है दूसरे सेफ और महफूज मकामात पे मुंतकिल कर रहे थे। एक बहुत बड़ी कामयाबी उनकी ये थी कि वहाँ पे जो चीनी और अमेरिकन इंजीनियर्स थे, वहाँ पे जो इन दोनों की एयर फोर्सेस के या नेवी के जो पर्सनल थे, उनको बाहिफाजत वहाँ से निकाला गया। वो खुद से नहीं निकले, वो ज़मीन पे नहीं लेटे रहे और कि जब ख़त्म हो जाएगा सारा तो फिर वो उठ के अपने कपड़े झाड़े और वहाँ से निकल गए। ऐसा नहीं हुआ। इट वॉज ऑल डन लाइक दैट। अब हमारे पास दो तीन चीज़ें रह जाती हैं कि अब हमें वेट एक चीज़ का सिर्फ करना है, और वो ये है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसने ऑलरेडी इसकी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, वो यकीनन बहुत जल्द तमाम मुहरकात जो है वो आपके और हमारे सामने लेके आएंगे। और जो भी इस पे ज़िम्मेदार होंगे उसके ऊपर तो अगर किसी का लैप्स है या किसी की गैर जिम्मेदारी साबित होती है तो उस पर तो यकीनी बहुत ही सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन जब तक वो सामने नहीं आती, 3 दिन हो या 5 दिन हो, तब तक हमें और आपको मुल्की मफाद की खातिर मज़ीद जो है प्रोपेगेंडा करने से ज़रा सा इज्तनाब करना चाहिए। एक और बात आज मुझे पता चली कि जी एक पर्टिकुलर निशान हैदर की नामजदगी के ऊपर लोगों ने कहा कि जी एक को क्यों तो बाकियों को क्यों नहीं। तो मैं आपको एक पाकिस्तान नेवी के अनडिस्क्लोज सोर्स से बात करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफिशियली पाकिस्तान नेवी ने यह कहा,
اور حکومت پاکستان سے کہ جتنے شہید ہوئے ہیں لوگ وہاں پہ سب کو ایک لیول کی کمنڈیشن دی جائے. یہ نہیں کہ سب کو نشان حیدر دیا جائے یا سب کو کوئی ہلال جرت دیا جائے, بلکہ جتنی بھی جو بھی سائٹیشن ہوگی وہ ایک لیول کی ہوگی. اور پتہ نہیں ہم اس طرح کی کیا سرائیاں کر کے کس کے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں. آج میں نے بڑا چیک کیا کیونکہ مجھے نیول چیف کی ایک سٹیٹمنٹ پہ مجھے خود بڑی یعنی دکھ تھا مجھے جب انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی سیکیورٹی لیپس نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. میں کہا آبویسلی کوئی لیپس نہیں ہے تو بریچ ہے, کچھ ہے. لیکن آج جب میں اس سٹیٹمنٹ کا ایک ٹرانسکرپشن دیکھ رہا تھا تو بڑی ڈیٹیل میں نے اس کی ٹرانسکرپشن دیکھی تو مجھے اس میں کہیں نہیں نظر آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سیکیورٹی لیپس نہیں ہے. تو آبویسلی سم آف اس آر ایڈمنٹ کہ ہم اس کو بڑی اسٹرانگلی اس بات کو پنچن کریں. 4 لوگ جو مارے گئے دہشت گرد وہاں سے, ان میں سے ایک نے اپنے آپ کو بلو کر لیا تھا, یعنی خودکش جیکٹ کے تھرو اس نے اپنے آپ کو بلو کر لیا تھا. اور 2 کے متعلق یہ قیاس رہی ہے کہ وہ شاید اسکیپ کر گئے تھے. آپ کو ایک میں بڑے انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو ویسٹ سائڈ کی بات آ رہی ہے, کہانیاں سارے ہر جگہ پہ آ رہی ہیں کہ جناب ویسٹ سائڈ سے وہ انٹر ہوئے تھے, ایسا نہیں تھا, وہ اس سائڈ سے انٹر نہیں ہوئے تھے. اور اس میں جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے وہ کس کس کے پاس ہے ٹو انڈرٹیک دس کائنڈ آف کمانڈو ٹریننگ اور اس طرح کو آپریشن کرنے کے لیے, وہ ایک لاجسٹکس ہیں جس کی انفارمیشن وغیرہ ہے. یہ جی آئی ٹی کی جب ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ آتی ہے تو وہ آبویسلی سامنے آئے گی. حالات کوئی اچھے نہیں ہیں, میں آپ سے یہ جھوٹ نہیں بول سکتا کہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور ہم نے حالات پہ قابو پا لیا. نہیں, کسی نے نہیں قابو پایا, کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ سے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے. اور جب ہم سچ ہی نہیں بولیں گے تو اور ہم اپنی برائی کا یا اپنی کمی کا اعتراف نہیں کرتے تو اگلے ہونے والی جو خدا نخواستہ ثانیہ ہے اس سے ہم دفاع نہیں کر سکتے. فیکٹ آف دا میٹر از پاکستان از ایٹ وار. فیکٹ آف دا میٹر از کہ پاکستان کا اس جنگ میں ابھی تک 68 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. اور جس میں آپ کو بڑی دکھ کے ساتھ یہ ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں تقریباً 35,000 سے زائد پاکستانی جانیں جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے, جس میں نہ صرف ڈیفنس پرسنل ہیں, نہ صرف رینجرز کے ہیں, نہ صرف پولیس کے ہیں اور ایف سی کے ہیں, بلکہ عام شہری بھی ہیں, مرد, عورتیں اور بچے. اور جب تک ہم الگ الگ ہو کے ان کو صرف فگرز کے طور پہ دیکھتے رہیں گے تو پھر جو ہے ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز نظر آتی رہے گی. لیکن اگر ہم ایز اے نیشن اس کو دیکھیں گے اور ہمارے اندر ایک خون گرم ہوتا ہے, اور جب ہم اس کا بدلہ تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن ونس وی ڈیسائیڈ کہ انف از انف, تو پھر تب ہی یہ چیزیں رک سکتی ہیں اور تب ہی ان چیزوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے. مجھے آج ایک بڑی ہمارے مشہور ٹیلی ویژن اینکر ہیں, انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ پتہ نہیں کس کا ڈکٹیشن لیتے ہیں یہ وہ. میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کس کا لیتے ہیں, اتنا الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ ہم واشنگٹن سے نہیں لیتے, نہ ہم نیو دہلی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں, نہ ہم پھیرے لگاتے ہیں, نہ وہاں کورسز کرتے ہیں اور پھر واپس آ کے ہم پڑھی لکھی باتیں نہیں کرتے. اس وقت پاکستان کو جو مسائل ہیں ان میں سے چند ایک میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ہم جب اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں, اس طرح کا تھرسٹ ہم دینا شروع کر دیتے ہیں جس کا کسی کو فائدہ نہیں ہے, یعنی ہمارے میں سے تو کسی کو فائدہ نہیں ہے, ہمارے دشمنوں کو ضرور فائدہ ہو سکتا ہے, تو ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹرز جو ہیں ان پہ سے ہم نظر اٹھا لیتے ہیں. مثلا کیا آپ کو معلوم ہے کہ پرائمری اسکول سے محروم دنیا کا ہر 9واں بچہ پاکستانی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسکولوں کی سے باہر بچوں کی تعداد کے اعتبار سے پاکستان دنیا بھر میں دوسرے اور جنوبی ایشیا میں پہلے نمبر پہ ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ 4 برس میں ملکی قرضہ 129% بڑھ گیا ہے, 2007 میں 4.8 کھرب اور 2011 میں 11 کھرب سے زائد ہو گیا ہے. ہر شہری تقریباً 60,000 کا مقروض ہو گیا. کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کو 670 ارب روپے کے قرضوں پر سود کی مد میں 600 ارب روپے ادا کرنے پڑتے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ جی ڈی پی کی شرح کے حساب سے ٹیکس مزید گر کر 8.8% ہو چکا ہے, جو اس خطے میں کم ترین ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہر سال ترقیاتی بجٹ میں 150 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے, اور اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 3 سال کے مقابلے میں قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں. پاکستان میں حکومت نے خوراک انتہائی مہنگی کر دی ہے. بلکہ آج میں دنیا ٹی وی پہ رہی
بجٹ کے حوالے سے کچھ میں کلپس دیکھ رہا تھا دوپہر کے ٹائم پہ، تو ان میں ایک پیشے کے اعتبار سے ایک مالی تھے صاحب، بزرگ آدمی تھے، انہوں نے آ کے بتایا کہ ان کی ڈیلی اجرت جو ہے وہ 250 روپے ہے، جبکہ ان کے گھر میں خوراک کا خرچہ، کیونکہ بچے اور بڑے ملا کے جتنے افراد ہیں وہ 400 روپے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں افراط زر اتنی بڑھ گئی ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ کسان تک جو کہ اناج اگا رہا ہے، جو کہ گیہوں لگا رہا ہے، اس کے بچے بھی پیٹ بھر کے اب روٹی نہیں کھا سک رہے ہیں۔ وفاقی اعداد و شمار کے مطابق ایک سال میں دال مونگ کی قیمتوں میں 97%، ٹماٹر کی قیمتوں میں 79%، ماش کی دال میں 40%، چنے کی دال میں 34%، اور ویجیٹیبل گھی کی قیمتوں میں 22% اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پچھلے 9.5 ماہ میں 3 کھرب روپے سے زائد نوٹ چھاپے گئے ہیں، اور یہ جن چیزوں کی قیمتوں کا میں نے آپ کو بتایا، یہ قیمتیں چاہے میں ہوں، چاہے کوئی ریڈی لگانے والا ہو، چاہے کوئی دہاڑی کرنے والا ہو، سب کو افیکٹ کرتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، میں کوئی اعداد و شمار کا ماہر نہیں ہوں، میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں کہ اگر یہ ایک انسان کی یہاں سے لے کے یہاں تک آمدنی ہے، اور تو میرے گھر میں، کیونکہ میری تنخواہ کے حساب سے میرا اتنے فیصد حصہ جو ہے وہ گھر کے کچن پہ لگتا ہے یا کھانے پینے پہ لگتا ہے، لیکن اگر میرے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے تو اس کی تنخواہ کا تقریباً اتنا فیصد حصہ اس کے گھر کے کھانے پینے پہ لگتا ہے۔ اور اگر افراط زر اتنی بڑھ جائے کہ ٹماٹر، گھی، آٹا، پیاز یہ جو ہے 150 گنا مہنگی ہو جائیں، تو اس کا خرچہ یہاں پہ نکل جاتا ہے صرف کھانے پینے کا۔ پھر وہ شخص چوری نہیں کرے گا، ڈکیتی نہیں کرے گا، وہ لڑائی نہیں کرے گا، یا وہ کوئی خودکش بمبار نہیں بنے گا، اس کی کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ جب آپ بریک سے آئیں گے تو جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد، ہمایوں گوہر اور مجیب الرحمان شامی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پاکستان کو جو اس وقت مسائل میں گھرا ہوا ہے اس کے کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک، اور بریک میں جانے سے پہلے میں آپ کو پاکستان کے درپیش بیشتر مسائل کی بتا رہا تھا۔ جب بریک پہ گئے تو مجھے کئی فون کالز آئیں، انہوں نے کہا جی یہ ایک آپ نے فگر دیا کہ 670 ارب روپے کے اوپر ہم 600 ارب روپیہ کیسے سود دے رہے ہیں جو، تو میں آپ کو ایکسپلین کروں، کیونکہ آپ نے تو ایک بلٹ دیکھی تھی، ایک میں نے جملہ بولا تھا کہ گزشتہ ادوار میں چند 3 حکومتوں میں جتنا قرضہ لیا گیا وہ تقریباً 670 ارب روپے تھا، اور ان ساروں کا جو ابھی تک ہم سالانہ سود ادا کر رہے ہیں یا ہم نے کرنا ہے، جب اس کو ایڈ اپ کریں گے آپ تو وہ تقریباً 600 ارب روپے بنتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے 100 روپیہ قرضہ لیا تھا، آج کے دن آپ لیتے ہیں تو 5 7 8 سال کے بعد وہ 190 روپے تک پہنچ جائے گا، یا 180 روپے تک پہنچ جائے گا۔ ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے سابق امیر محترم قاضی حسین احمد صاحب نے، ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد میں جناب ہمایوں گوہر صاحب نے، سینئر تجزیہ نگار ہیں، کالمسٹ ہیں، اور قاضی حسین احمد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام لقمان صاحب۔ قاضی صاحب میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں نے آپ کے جوائن کرنے سے پہلے کچھ اعداد و شمار پڑھ کے بتائے ہیں لوگوں کو، جس میں ایک تو میں نے بات یہ بتائی کہ ہم افواہوں کا بازار ہم نے گرم کیا ہے، جس کو پتہ نہیں ہوتا وہ بھی بڑی مصدقہ طریقے سے افواہیں جو ہیں فارورڈ کرتا رہتا ہے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں جگہ یوں ہو گیا، جیسے پی این ایس مہران کے بیس کے اوپر جو ہوا اس کے اوپر بھی آگے سے افواہیں جا رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوا یا وہاں پہ صحیح ہوا، لیکن ہم کافی ایڈ بھی کر رہے ہیں چیزیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت جو ہے بالکل بے بس ہو چکی ہے، مہنگائی، افراط زر، بجلی کا بحران، گیس کا بحران، گھی کا بحران، ان ساری چیزوں کو قابو پانے میں پاکستان کس سمت جا رہا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ ویسے جی امن و امان کی جو کیفیت ہے وہ سب سے بنیادی بڑی وجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے، معیشت کے تباہ ہونے کے نتیجے میں مہنگائی بڑھی ہے اور افراط زر ہوا ہے اور قرضے واپس لیے جا رہے ہیں۔ تو اصل مسئلہ تو بنیادی جڑ جو ہے امن و امان کا مسئلہ ہے، اور امن و امان کے مسئلے کو درست کرنے کے لیے ہمیں اپنی فارن پالیسی اور تبدیل کرنی چاہیے۔ ہمایوں گوہر صاحب، فارن منسٹر تو ہے ہی نہیں ہمارا، کئی مہینے سے نہیں ہے، تو فارن پالیسی کیسے تبدیل ہوگی؟ دیکھیں، فارن منسٹر ہونا ایک بڑی ضروری علامت ہے،
मगर सिर्फ एक फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाता। अब देखिए, आपका इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर है, तो उसके तो मुंह से कुछ भी नहीं निकला जब से वो एबटाबाद का हादसा हुआ। और जब उन्होंने पहली बात चाइना से आके कही कि हमने ग्वादर पोर्ट चाइनीज को कहा कि तुम इसको चलाओ सिंगापुर के बाद, तो वही बात गलत निकली। चाइनीज ने खुद ही कह दिया कि ये बात नहीं हुई थी। तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, ये बहुत बुरी बात है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि फॉरेन पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी हम बनाते ही नहीं है, तो फॉरेन मिनिस्टर हो या ना हो उससे फर्क क्या पड़ता है। ये एक जरा मैं एक वजाहत करता जाऊं कि जो आपसे लोग पूछ रहे थे कि 600 अरब के जो हमें सूद देनी पड़ती है, हम ये कैसे देते हैं, तो वो सारे सालों में होता ही रहा है कि हम उस पर और कर्जा लेके सूद देते हैं, फिर और कर्जा लेते हैं और सूद देते हैं। इस तरह ही ये इतना बड़ा बिल्डअप हुआ है। तो ये फॉरेन पॉलिसी जो है वो आप जब खुद, जैसे काजी साहब ने फरमाया, खुद नहीं बनाएंगे, और फॉरेन पॉलिसी हमेशा उसकी बुनियाद डोमेस्टिक पॉलिसी होती है, और डोमेस्टिक पॉलिसी में सबसे अहम चीज़ आपकी मईशत पे जो पॉलिसी है वो होती है। अगर आप एक फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे ऐसी जिसमें औरों को फ़ायदे हों मगर आपको ना हो, वो औरों को सूट करे मगर आपको ज़रूरी नहीं है कि सूट करे, तो फिर जिस नहज पे आज हम सब खड़े हैं उस नहज पे हर मुल्क एक ना एक दिन पहुंचता है। काजी हुसैन अहमद साहब, विकी लीक्स ने हमारी क़यादत के ऊपर बेइंतहा कारी ज़रबें लगाई हैं, लेकिन उनका कोई जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। विकी लीक्स छूटी है कि हम यानी बेपरवाह हो चुके हैं। ऐसे जी विकी लीक्स लगाए या न लगाए, लेकिन हमारे हुक्मरानों की कारकर्दगी तो पूरी कौम के सामने है और सारी दुनिया के सामने है। और यहाँ पे तो अभी तक ये पता नहीं चलता कि एबटाबाद में क्या हुआ, और जो कराची में मेहरान एयरबेस पर हुआ है, और मेहरान वो क्यों हुआ, किसने किया, और इसका जिम्मेदार कौन है। रोज जो अमन अमान और उसकी खराब हालत है और धमाके हो रहे हैं। आज भी अभी हंगू में थोड़ी देर पहले एक और धमाका हुआ, और कल सुबह पेशावर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ये कौन करा रहा है, कौन जिम्मेदार है, और कौन ये कोई कहते हैं तो हिंदू तालिबान का नाम देता है, और कोई कहता है जी कि ये तो बड़ी ट्रेंड लोग हैं और ये तो कोई मामूली तालिबान तो नहीं हो सकती। ये तो कमांडो सी और हमारे कमांडो को भी मात दे देते हैं। ये कौन लोग हैं? समझ में नहीं आती बात कि ये क्या सूरत हाल है, कौन जिम्मेदार है। हुमायूं गौर साहब, आज मेरी इस चैनल के जो रूहे रवा है ना, मियाँ आमिर महमूद, मेरी मियाँ आमिर महमूद से बात हुई। मैंने उनको कहा कि लोग हमसे कहते हैं कोई अच्छी खबर दें, लोग हमसे कहते हैं कोई सोल्यूशन दें, तो मैं क्या दूं, क्योंकि मैं एक स्टेज आती है कि इंसान का अपना जहन माउफ हो जाता है और आप एक दूसरे से राय ले रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी अगर हम सारे ठीक हो जाएं तो सब कुछ हो जाएगा। वो हम सारे किस दिन ठीक होंगे? देखें, आप मियाँ आमिर महमूद साहब से फरमाइए कि आपको खबर अच्छी लगे या बुरी लगे, वो आपकी अपनी परसेप्शन पे डिपेंड करता है, आपका अपना नजरिया क्या है। मुझे तो कोई इतना बुरा नहीं लग रहा। उनको कहें कि ये बड़े खुशकिस्मत साहब हैं, क्योंकि हम सब जो हैं वो इस वक्त उस दौर में रह रहे हैं जहाँ की तारीख हर घंटे बनाई जा रही है और हम उसको देख रहे हैं, हम उसके तालिब इल्म हैं, और इससे हमें सीखना चाहिए। नंबर 2, बाज़ दफ़ा जैसे एक बिल्डिंग इतनी ख़राब और ख़तरनाक हो जाती है कि उसको गिरा के नई तौर पे उसी प्लॉट पे फिर बनाना पड़ता है। एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो काजी हुसैन अहमद साहब और हुमायूं गौर साहब, और कोशिश करेंगे मुजीब रहमान शामी साहब भी हमें ज्वाइन कर सकें। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हुमायूं गौर साहब से दोबारा रब्ता हो गया। हुमायूं साहब, आपकी आवाज़ बात कट गई थी, उस वक्त आप क्या कह रहे थे? जी, मैं ये अर्ज कर रहा था, पता नहीं आपने कहाँ तक सुना, पर मैंने ये कहा था हम इनकलाब की बातें करते रहते हैं और करते रहे हैं। ये हालात खुद ही इनकलाब ला रहे हैं। तो ये तो अब तब्दीली बहुत जल्द आएगी, बहुत तेज़ आएगी, और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी आएगी, ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर पूरी दुनिया में बशमूल अमेरिका। मगर मुबशर, मैं एक बड़ा अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक तो मैं काजी साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस पर वो गौर फरमाएँ
کہ یہ جب کہنا کہ جی یہ طالبان صرف نہیں کر سکتے تو یہ اور کوئی باہر کا ہاتھ تھا، لیکن یہ طالبان وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کو ہرایا، ایک جنگ ہرائی ہے تاریخ کے سب سے طاقتور ملک کو، اور اس سے پہلے ان کے جو والد تھے، والدین تھے، انہوں نے روس کو ہرایا تھا. تو یہ ہم نے خام خواہ اسیوم کر لیا کہ ان میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. آفٹر آل ان کی ٹریننگ سب سے پہلے تو کی ہی امریکنز نے تھی، اور امریکہ کی سیل جیسے ٹرین ہوتی ہیں انہوں نے کی تھی، اور ہمارے اپنے ایس ایس جی کے کمانڈرز نے کی تھی. تو یہ ہمیں ایک دم نہیں اس پہ حتمی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ اس قابل نہیں تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باہر کے لوگوں سے ان کو مدد نہیں ملی، بالکل سب کے اپنے اپنی ہوتی ہیں چیزیں. مگر مین پوائنٹ جس پہ میرے خیال میں یہ پروگرام آنا چاہیے، کیونکہ ہم بریچ اور لیپس اور فیلئر اور اس میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا دشمن سن کے بڑا خوش ہوگا کہ ان کی توجہ ہماری طرف جا ہی نہیں رہی ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں انڈیا اور پاکستان کی جنگ کوئی کرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں عین ممکن ہے کہ چین بھی آ جائے. یہ بہت بڑی جنگ ہوگی. کیوں؟ جیسے دنیا کی جو معیشت ہے اس کا انجن امریکہ کی معیشت ہے، امریکہ کی معیشت کا انجن ان کے ہتھیار بنانے والی فیکٹریاں ہیں جس کو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کہتے ہیں. اس انجن کا ایندھن ہے ہتھیاروں کے لیے آرڈر. ہتھیاروں کے لیے آرڈر امن میں نہیں آتے، ہتھیاروں کے لیے آرڈر آتے ہیں جب جنگیں چل رہی ہوتی ہیں. اس لیے امریکہ خود بھی جنگ شروع کرتا ہے. اس میں ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہتھیار کے آرڈر جاتے ہیں، دوسرا وہ اپنی نئی اسٹریٹجیز اور نئی ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرتے ہیں وار اور فیلڈ کنڈیشنز میں. مگر پھر یہ اور ملکوں میں بھی جنگیں کراتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی جنگ بذات خود بہت بڑی جنگ ہوگی. اس میں چائنا آ گیا تو پھر یہ تو تصور سے بھی آگے نکل جاتا ہے. ورلڈ وار تک پہنچ گئی. 4 سال کے قریب پہلے رینڈ کارپوریشن جو ان کی ہے، ادھر سے ایک پیپر نکلا تھا کہ یہ جو اتنی بڑی اب ہماری ڈپریشن اور معیشت میں آنے والی ہے ریسیشن، اس سے جلد نکلنے کے لیے انڈیا پاکستان میں لڑائی کرا دینی چاہیے. میرے خیال میں یہ اس طرف جا رہے ہیں. ہمیں صرف انڈیا پہ نہیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. دیکھیں، انڈینز میں بھی بڑے بیوقوف لوگ ہیں، ہم میں بھی ہیں، مگر ہم میں دانش بھی بہت ہے، کیونکہ ہماری تاریخ ہزاروں سال کی ہے. ہماری سویلائزیشن جس کو کہتے ہیں وہ بھی اتنے ہزاروں سال کی ہے، چائنا کی بھی ہے. جب زندگی موت کا نہج پہ ہم آئیں گے نا تو شاید وہ دانش ہمارے کام آ جائے اور ہم سمجھ جائیں. میں آتا ہوں اس پہ. مجھب الرحمان شامی صاحب روزنامہ پاکستان کے مدیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے بھی جوائن کیا. شامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. شامی صاحب ہمارے جو کریٹو ڈائریکٹر ہیں نا دنیا نیوز کے، انہوں نے آج مجھے ایک ویب سائٹ دکھائی کہ جس کے اوپر ریمنڈ ڈیوس کا انٹرویو چھپا ہوا تھا، پہلا انٹرویو جو اس نے ایک امریکہ میں ایک جریدے کو دیا ہے، جس میں اس نے اپنا پورا پلان جو ہے وہ دکھایا کہ کس طرح سے، اور وہ بتا رہا تھا کہ کس طرح اسپیشل ایجنٹس کا وہ پیچھا کر رہا تھا وٹ ایور، اور اس نے بتایا کہ کس طرح کا نیکسس ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس نے اپنے اس انٹرویو سے خود اعتراف کر لیا ہے کہ وہ ایکچولی ایک عام شخص نہیں تھا، وہ ڈپلومیٹ نہیں تھا، بلکہ ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا. تو اب بھی اگر ہم احتجاج نہ کریں اس بات پہ، اس انٹرویو کو، کیونکہ پرنٹڈ انٹرویو ہے، وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ڈسٹورٹ ہو سکتا ہے، کوئی آڈیو ٹیپ ڈسٹورٹ ہو سکتی ہے، اور ہم اپنے جو قومی مسائل ہیں ان کا ہم خود جو ہے تعین نہ کریں صرف اس وجہ سے کہ میری اور آپ کی یا کسی کی ذاتی دوستیاں یا مفاد مجروح نہ ہوں، تو پھر ہمارا ملک کس طرح آگے بڑھے گا؟ مگر مبشر صاحب، ہم کس بات پر احتجاج کریں گے اور کس سے کریں گے؟ اگر یہ احتجاج ہم نے کرنا ہوتا ریمنڈ ڈیوس یہاں سے جاتا کیسے؟ وہ ابھی کوٹ لکھپت جیل میں ہوتا. تو اب یہ جو ساری صورتحال ہے، دیکھیں اس کا ایک تسلسل میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب کس میں سکت ہے ہمارے ملک میں کہ وہ اس طریقے سے سٹینڈ لے اور احتجاج کرے اور امریکہ کا گریبان پکڑے؟ یہ تو بڑی مشکل صورتحال ہے جس میں ہم اپنی موجودہ جو سیاسی قیادت ہے اس کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کو مبتلا ہونے کو تیار نہیں ہے. قاضی حسین احمد صاحب، اگر سیاسی قیادت ہی یعنی قدم آگے نہیں بڑھاتی اور اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھالتی تو پھر اس ملک کا کس طرح دفاع ممکن ہے؟ جی، آج تو میں نواز شریف صاحب کی طرف سے اخبارات میں بیان آیا ہے کہ وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کی کیا سوچ رہے ہیں. اگر واقعی انہوں نے عملاً یہ کام کیا تو یہ ہم اس کا خیر مقدم کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک صورتحال پیدا ہوگی جو حکومت کے لیے اس کا سامنا کرنا مشکل ہوگا، اور حقیقت میں نئے انتخابات وہ ضروری لازمی ہو جائیں گے. اور اس میں ممکن ہے، ضروری تو نہیں ہے
یقینی بھی نہیں ہے، لیکن ممکن ہے اس کے نتیجے میں کوئی اچھی قیادت سامنے آئے، کوئی حالات میں تبدیلی ہو جائے۔ لیکن قاضی صاحب، میاں صاحب نے تو جب آپ ان کے ساتھ اتحاد میں تھے تب بھی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، آپ نے اور تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر دیا، وہ وہیں کے وہیں رہے، تو اب آپ کو کیسے یقین ہے کہ یہ ہوگا؟ یقین کی بات تو نہیں، لکھا ہے انہوں نے، انڈیا ظاہر کیا ہے انہوں نے، اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس کو۔ لیکن ہمارے پاس سلوشن کیا ہے قاضی صاحب؟ سولوشن تو جی بغیر عوامی بیداری کے کوئی بھی نہیں ہے۔ عوامی بیداری نہیں ہوگی جب تک تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ جو لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو انقلاب بھی تو عوام لاتے ہیں، عوام کے اندر اگر بیداری ہی نہیں ہے تو وہ انقلاب کیسے آ سکتا ہے؟ محترم شامی صاحب، یہ بیداری کون کرے گا؟ دیکھیں مبشر صاحب، بات یہ ہے کہ قاضی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے اشارہ ملا ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے ٹی وی پروگرام میں یہ بات کی ہے۔ اگر سوال یہ ہے کہ اگر آج اپوزیشن اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی ضمنی انتخابات بھی ہو سکتے ہیں، اور میکسیمم یہ کہ انتخابات نئے ہو جائیں تو کس نے کہا اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا کوئی نئی قیادت پیدا ہو جائے گی؟ اگر نئی قیادت پیدا نہیں ہوگی اور یہ لوگ تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ آئیں گے یا اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو گنا پہ ایک نئے انتخابات کا مطالبہ کریں گے۔ حال نہیں ہے، جو لوگ آج اپوزیشن میں ہیں، جو گورنمنٹ میں ہیں، وہ ہمارے اندر سے ہیں، ان کی جڑیں ہیں پاکستان کے اندر، وہ عوام ان میں ان کے ساتھ ہے، کوئی ایک حصہ کسی کے ساتھ ہے، دوسرا حصہ کسی کے ساتھ ہے۔ یہ سب لوگ جن میں خود قاضی صاحب بھی شامل ہیں، ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور ایک مشترکہ لائحہ عمل اپنانا چاہیے اور صورتحال سے راستہ نکالنا چاہیے۔ قاضی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مل کر بیٹھے ہوتے، جیسے اگر آج نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہوتی تو 2 سال پہلے سے اگر وہ کام کر رہی ہوتی جس کو ہم نے ختم کر دیا تھا، تو شاید حالات ذرا مختلف ہوتے لا اینڈ آرڈر کے؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ معاملات تو اس وقت بھی فوج چلا رہی ہے۔ پہلے وہ براہ راست چلا رہے تھے، اب ذرا پس پردہ وہ چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے جب تک کہ افواج سیاسی قیادت کے تحت نہیں آتے، اور وہ تب آئیں گے جب یہاں پہ ایسی سیاسی جماعتیں ہوں گی کہ وہ گلی گلی کوچے کوچے منظم ہوں گی، اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ یہ تمام اداروں کو مطیع کر سکیں اور ان کے اوپر اپنی بالادستی قائم کر سکیں۔ تو ہمایوں گور صاحب، ایسے ہی جو چھوٹے چھوٹے ہم نے گروپس بنائے تھے، جو لشکر بنائے تھے، وہی تو آج کل ہمارے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، اور اگر فوج ہی چلا رہی ہے ابھی بھی نظام انڈائریکٹلی، تو اور اگر ہماری حکومت یا ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں قبول کرتے، تو پھر اس ملک کا کیا حال اور فیوچر کیا ہے؟ لیکن نا، آپ نے یہ بالکل صحیح بات آخر میں کہی کہ وہ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ فوج ابھی تک چلا رہی ہے، ٹھیک ہے وہ چلا رہی ہے، مان لیتا ہوں میں یہ بات۔ ان کو قوم کے منتخب نمائندے اور جمہوری حکومت آئی ہوئی ہے، وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، ان کے پاس پارلیمان ہے، ان کے پاس تو اب سنا ہے کہ آزاد عدلیہ بھی آ گئی ہے، انہوں نے آئین کے تحت حلف اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ ان کو کیوں چلانے دیتے؟ یہ اپنا جا کے جو ان کا جورسڈکشن ہے یہ ان سے واپس کیوں نہیں لیتے؟ یہ فورن پالیسی ان کو کیوں، ان کو اور کہاں سے طاقت چاہیے؟ یہ کو حضرت جبریل نہیں تو آگے ان کو طاقت نہیں دینی، ان کو چاہیے کہ اب یہ اپنا وہ لیں۔ مگر آپ فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں، فورن پالیسی میں جب آپ کا ایک نیا وزیر خارجہ آرمی چیف سے اپوائنٹمنٹ لے کے اس کے پاس جاتا ہے بجائے اس کو اپنے پاس بلانے کے، اور پوچھتا ہے کہ سر آپ مجھے بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری کیا فورن پالیسی ہو، تو اس کے بعد کیا آپ کے پاس رہ گیا؟ آپ منتخب ہیں، آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، وہ آپ کے ماتحت ہے بھائی، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور جیسے میں نے وزیر داخلہ کا عرض کیا، ایپٹا کے بعد ان کا منہ ہی نہیں کھلا، وہ غائب تھے، مسنگ ان ایکشن، اور جب کھلا ہے چائنا سے آگے تو بات غلط کر دی۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ تو نہیں نا کہ فوج جا کے آپ سے گریب کر رہی ہے چلیں کہ ہمیں یہ پاور آپ کی ہم لیں گے، آپ ان کو کیوں نہیں روکتے وہ لینے سے؟ آپ قوم سے آگے بات کرتے، پارلیمنٹ میں آگے بیان دیں۔ ہمارے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، ہمارے ساتھ ہمایوں گور صاحب ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دی آفٹر بریک، ٹیک اے بریک۔
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। काजी हुसैन अहमद साहब, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है और दीगर शुरका से भी, कि मुझे हल बताएं। एक तो हम बड़ा ब्रॉड बेस्ड हल करते हैं कि जी जनवन क़यादत हो और वो ये करे, लेकिन वो क़यादत आके कौन से वो ठोस काम है जो करेगी और उससे ये मुल्क बहरानों से निकलेगा? ये मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए अमानत और दियानत की जरूरत है। अमीन क़यादत हो, मेहनती क़यादत हो, अपनी कौम के साथ वफादार हो और उसमें करप्शन और चोरी से पाक हो, तो इस मुल्क में वसाइल भी बहुत हैं और इस मुल्क में मेहनत कश लोग भी बहुत हैं जो कि और ज़हीन लोग भी बहुत हैं। तो जो इकबाल ने कहा है कि माले ओ फर्जिंदाए तंदुरुस्त, शख्स कोश हो तर दिमाग हो चाक व चुस्त। तो कौम का असल सरमाया है वो तंदुरुस्त नौजवान होते हैं, नौजवान नस्ल होती है जो सख्त कोश भी होती है, जो ज़हीन भी होती है और जो चाको चौबंद भी होती है, और ये लोग हमारे यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसकी ज़रूरत है कि ये बेदारी पैदा हो, और मैं कहता हूँ कि बग़ैर अवामी बेदारी के और कोई शॉर्टकट हमारे पास नहीं है। काजी हुसैन अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। मोहतरम मुजीबर रहमान शामी साहब, हल क्या है हमारे पास? जनाब मुबशर साहब, मैंने अर्ज किया है कि हल ये है कि ये जो सियासी लीडर हैं हमारे, जो मुंतखब हैं और जो अपोजिशन में हैं, वो सारे मिलके बैठें और एक कौमी एजेंडे पर काम करें। ये जो बात है कि आज जो क़यादत है वो दयानतदार लाएंगे और फिर पता नहीं कौन सी क़यादत और कहाँ से आएगी, एक पार्टी आ जाएगी, दूसरी उसको बददियानत समझेगी। जब आमरीत होती है तो कहा जाता है कि बदतरीन जमहूरियत जो है बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। जब बदतरीन जमहूरियत मिल जाती है फिर आमरीत के ख्वाब देखे जाते हैं। और एक बात जो काजी साहब फरमा रहे थे, उनको भी ये मालूम होना चाहिए, हमें भी मालूम होना चाहिए, फौज को आप मुल्क से निकाल नहीं सकते। फौज का असर रसूख रहेगा, पाकिस्तान में रहेगा और रहना भी चाहिए। अमेरिका में पेंटागन का असर है और जनाब इंडिया में भारत की फौज का असर है, और चाइना में चले जाएं वहां भी फौज जो है एक बड़ा मेजर प्लेयर है। तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि फौज को पुलिस की वर्दियां पहनाकर हम बिठा देंगे और मामला से निकाल देंगे, तो ये तो मुमकिन नहीं होगा। और अगर फौज जो है वो सियासी इख्तदार के ताबे हो तो हमें ये बर्दाश्त नहीं होता, सियासी इख्तदार उसके पास आ जाए तो ये बर्दाश्त नहीं होता। हम करना क्या चाहते हैं? तो मेरी गुजारिश ये होगी मुअद्दबाना, जो सिस्टम चल रहा है उसको स्ट्रेंथन करें और सूरत हाल का सामना करें। देखिए, घर में आग लगी हुई हो तो आप ये नहीं सोचते कि जो घर वाले हैं इन्होंने कपड़े क्या पहने हुए थे, इनके खाना क्या खाया था इन्होंने, उस वक्त आप उसे आग को बुझाते हैं। और ये पाकिस्तान में जो जमहूरियत होगी तो यही जमातें बरसर इख्तदार होंगी, किसी की 10 नशिस्तें कम होंगी, किसी की 10 नशिस्तें ज्यादा होंगी, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है आज की अपोजिशन कल की हुकूमत हो, लेकिन ये भी याद रखें कि आज की हुकूमत कल की अपोजिशन भी होगी और फिर इसी तरह से तंग करेगी। तो कोई सिस्टम बनाए और अपनी बेताबियों को उसमें कैद कर ले। आपके साथ को भी हमारा मशवरा यही है और गुजारिश भी यही है। शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब उमैया गौर साहब, बात यह है कि मुझे एक चीज़ बस समझ नहीं आ रही है। मैं आपसे एक, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बिल्कुल लेमैन यानी एक आम शहरी की तरह का एक सवाल मैं आपको कर सकूं कि अगर आपके मुल्क में आमरीत है, टोटल आमरीत है और आपको हुकूमत दे दी जाती है और आप आके आज़ाद इलेक्शंस करवा देते हैं, तो 24 घंटे के अंदर, टेक्निकली स्पीकिंग, मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, आपके पास जमहूरियत आ जाएगी। लेकिन इदारे जो हैं वो आप एक रात में नहीं बना सकते। आप अफवाज पाकिस्तान को छोड़ें, आप फायर ब्रिगेड का इदारा या रेस्क्यू 1122 का इदारा एक दिन में नहीं बना सकते। तो हम इदारों के पीछे क्यों अपने पड़ गए हैं? देखिए, जब एक ऊपर फेलियर होता है तो फिर वो नीचे को ब्लेम करने लग जाते हैं, उनका फेलियर होता है वो और नीचे ब्लेम करने लग जाते हैं। तो ये बात देखिए, ये कि एक दिन में नहीं कर सकते, ये आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मगर एक दिन पहला कदम तो उठाना है, तो उसको तो खुदारा उठाएं। आप पूछ रहे थे कि जी हल क्या है, हल तो हमें मिले हुए हैं। 14 साल 100 साल पहले आपको कुरान मजीद मिली थी, उसको बजाय खुद समझने के आपने आलिमों को के हवाले कर दिया, सो कॉल्ड आलिम। आपने उस पर किरत कॉम्पिटिशन्स करानी शुरू कर दी, आपने उसने मदरसे के दर्स में रख दिया कि इसको समझो मत मगर इसका रटा लगा लो।
آپ کو 20 25 30 سال علامہ اقبال صاحب سمجھاتے رہے، ایسی شاعری کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ روحانی شاعری آپ اس کو سمجھیں، ان کو آپ نے گویوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور سنتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں نہیں۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ایک پورا ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس اور مینیفیسٹو دے گئے، اس کو آپ نے چھپا کے رکھ دیا ہے۔ تو اب آپ کو دیکھیے نا، آپ کو حل تو مل چکے ہیں، رائٹ۔ پھر اب ہم حل ڈھونڈنے کے لیے لگتے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ ہمایوں گور صاحب۔ ہمایوں گور صاحب کا خیال ہے کہ حل تو ہمارے پاس ہیں، یقیناً ہے، لیکن ایک سب سے امپورٹنٹ بات میں نے آپ کو بتانی ہے، اور میں نے ایک بڑی دل سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ کوشش یہ کریں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بالکل نہ کریں، کیونکہ ہم خود بھی اس چیز کا وکٹم ہیں، ہم خود بھی کرتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ کوشش یہ کریں کہ ہم افواہوں کو بغیر یعنی خواہ میں آگے مت پھیلائیں، اور خاص طور پہ ایک ایسی خبر جس سے قومی نقصان کا اندیشہ ہو، اس کو بغیر تصدیق کیے بڑی مصدقہ طور پہ وہ آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بدگمانی پیدا کرتے ہیں، بدگمانی کے بعد ہم جو ہے وہ ایک جنرل ہراسمنٹ پیدا کرتے ہیں، اور وہ خوف کا عنصر جو ہے وہ ہمیں اندر سے گھن کی طرح کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی کرے، انشاءاللہ پاکستان جو ہے اپنے ان مسائل سے نکل آئے گا، اور دوبارہ اور بڑی جلد نکل آئے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو اور ہمیں سب کو ایک ہو کر سوچنا ہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، پاکستان پائندہ باد۔